پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ میں دو باتیں آخر میں کہتا ہوں، عوام بھی بیٹھی ہوئی اور طلباء کے لیے بھی میں کہتا ہوں۔ عوام کے تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو ان مجلسوں کو اپنے لیے غنیمت جانا کرو، ان علماء اور عوام کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، ان طلباء اور مدارس کے ساتھ اپنا تعلق رکھو، ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکے وہ تعاون کیا کرو۔ یہ اللہ والے اللہ کے بندو، آپ کے کام سے جو نکلا ہوگا اس کی روٹی کا بندوبست پہلے آپ نے کیا ہوگا، یہ اللہ کے دین کے لیے یہاں جمع ہے۔ یہ اتنے مبارک لوگ ہیں اللہ کے بندو، اتنے مبارک لوگ ہیں، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ فرشتے برکت کے لیے اپنے پر ان کے پیروں سے مس کرتے، برکت کے لیے۔ یہ جتنے آپ کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نظر آ رہے ہیں، یہ اتنی ان کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام راضی رحمہ اللہ، یہ امام راضی کا حوالہ بار بار آ رہے، ناراض نہ ہونا، میں نے ان کو بہت پڑھا ہے، عجیب و غریب آدمی تھے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا۔ انہوں نے تفسیر کبیر کیسے لکھی؟ ایک جگہ بیان کر رہے تھے، کہا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر 10,000 علوم کا ذکر کیا۔ تو کسی نے کہا ہوگا بدبخت ہوتے تب بلاتا گوڑا ڈوز مارتا، اس لیے ڈوزی ہوئی ایسی چھوڑ رہے گا، کہتے لوگ بدبخت ہوتے، اس کو دیکھو 10,000 علوم اور سورہ فاتحہ، دماغ خراب تھا، ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے۔ کہتے تھے امام راضی نے کو اڑتے اڑتے خبر پہنچی، صاحب زپوش، اور انہوں نے تفسیر کبیر، ان کی شروع میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ میں نے تفسیر کبیر کیوں لکھی، تو میں نے جب یہ پڑھا نا تو میں نے غور سے پڑھنا شروع کر دیا کہ بندہ لکھتا کیا آگے جا کے۔ اس نے کہا میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ قرآن ہے کیا۔ تو میں نے مولانا جی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی تفسیر میں امام راضی نے صرف 9 فقہ، اصول فقہ، علم کلام، حدیث، تصوف، 7 علوم کے مبادیات اور اصول جمع کر کے رکھ دی۔ کوئی نکالنے والا ہو، اگر صرف اعوذ باللہ کی تفسیر کو ذرا تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ اکٹھا کیا جائے، صرف اعوذ باللہ کی تفسیر میں اس آدمی نے جو کچھ لکھا ہے 4 جلدیں بن سکتی ہیں۔ اس امام راضی نے عوام کے لیے کہتا ہوں، کوئی احسان نہیں کرتے، ان علماء طلباء کے ساتھ تعاون کر کے اپنی آخرت بناتے ہو، ان کے ساتھ اپنی اولاد کو بھیجو، ان کے ساتھ رہو۔ امام راضی رحمہ اللہ اس تفسیر کبیر کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر والے کے پاس ہوا، دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، کچھ عرصے بعد اسی قبر والے کے پاس سے دوبارہ گزر ہوا، تو قبر والا اللہ کی جنتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں، جنت کی راحتوں میں، جنت کی خوشبوؤں میں مزے کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب تو تھے نہیں کہ پتہ ہو، ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں کہ پہلے سے پتہ ہو، وہ تو جو اللہ بتائیں گے پتہ چلے گا انسان کو۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، مرنے کے بعد تو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، یہ جو تیرے عذاب میں گرفتار تھا اب تیری رحمتوں کا سزاوار کیسے ہو گیا؟ اللہ نے وہی بھیجی، اے عیسیٰ یہ میرا باغی تھا، گنہگار تھا، ساری زندگی میری بغاوت میں اس نے اپنی زندگی گزار دی، لیکن جب یہ مرا اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہوا، وہ بیوی جب بیٹا تھوڑا بڑا ہوا، وہ بیوی اس اپنے بیٹے کو، اس کے بچے کو ایک مکتب لے کر آ گئی، ایک مولوی کے پاس لے کر آ گئی اور کہا مولوی صاحب میری اپنی روٹیاں پوری نہیں ہو رہی، یہ یتیم بچہ ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرے اپنے کھانے کا بندوبست نہیں ہو رہا، آپ اسے کچھ پڑھا دے لکھا دے، کم سے کم اس کی روٹی سے تو بے غم ہو جاؤں گا۔ جب اس نے اس بچے کو مکتب میں، مدرسے میں داخل کروایا، اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، مجھے غیرت آئی کہ اس کا بچہ تو زمین کے اوپر میرا نام لے اور میں اسے زمین کے نیچے عذاب دوں، اس بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اتنی بڑی برکت ہے یہ ایک بسم اللہ جو پڑھتا ہے، امام راضی نے لکھا ہے اس کی برکت سے 3 آدمیوں کی بخشش ہوتی ہے، ایک اس طالب علم کی، ایک اس کے استاذ کی، اور ایک اس والد کی جو اس کی انگلی پکڑ کے مکتب میں لے کر آیا۔ لہذا ان علماء پہ اعتراض مت کرو، یہ علماء وہ ہیں اللہ نے بھی جن کا پردہ رکھا ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے، مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہوئے لوگوں اسلاف پر، بزرگوں پر، علماء پر اعتراض مت کرو ورنہ قبر میں تمہارے چہرے قبلے سے پھر جائیں گے۔ اور یہ وہ بزرگ جماعت ہے اللہ نے جن کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، طبرانی حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے معجم الکبیر، اس میں ایک روایت ہے، اللہ ایک عالم اللہ کے دربار میں جائے گا اور جس کا پردہ اللہ رکھ رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ان پر اعتراض کرتے ہو؟ عالم اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اللہ اس عالم سے کہے گا
آج ہمارے قابو میں آیا ہے۔ تجھے تو لوگ بڑے علامہ اور فہامہ سمجھتے تھے، بہت بڑا مفسر سمجھتے تھے، بہت بڑا محدث سمجھتے تھے، بہت بڑا خطیب سمجھتے تھے، بہت بڑا بزرگ سمجھتے تھے، بہت بڑا اللہ والا سمجھتے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہے تو کیا ہے، ہم تجھے جانتے تو کتنا بڑا باغی تھا ہمارا۔ اب وہ عالم کپ کپانے لگ جائے گا، اے اللہ باہر میرے مقتدی کھڑے ہوں گے، باہر میرے مریدین کھڑے ہوں گے، باہر میرے طلباء کھڑے ہوں گے، اے اللہ میں تو رسوا ہو گیا، اے اللہ مجھ پر رحم کر، جیسے تو نے دنیا میں میرا پردہ رکھا اس جہاں میں بھی میرا پردہ رکھ لے۔ وہ عالم یوں کپ کپانے لگ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو جیسا بھی تھا لیکن تیری بات سن کر لوگ میرے گھر آتے تھے، تیری بات سن کر لوگ میرا نام لیتے تھے، مجھے پکارتے تھے، میں نے دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا، یہاں بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ان کا پردہ اللہ نے بھی رکھا ہے اور تم پردہ دری کرتے ہو، مولوی ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے۔ ایسا نہ کرو، اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ اور ایک نصیحت کے میں قابل نہیں ہوں، استاذوں سے جو سنا وہ طلباء کو کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ لوگ تمہیں بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں، ان کے معیار پر اترو۔ ہم تو ان کو بڑے ٹوپی والے نظر آ رہے، بڑے کپڑوں والے نظر آ رہے، لیکن ہماری خلوتیں تو ہمیں پتہ ہے نا کیا ہے۔ میں نے جب سے پڑھا ہے نا میری طبیعت بالکل آؤٹ ہو جاتی ہے، اگرچہ میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ ریاکاری میں آتا ہے کہ میں چیزیں نہ کروں، لیکن بے اختیار میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ، ان کی کتاب الزواجر 2 جلدوں پر، جو گناہ کبیرہ ہے اس پر کتاب لکھی ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا یزید بن ہارون کا۔ اس نے ایک شخص کو دیکھا قبر میں سے نکل رہا ہے اور فرشتہ پیچھے گرز لے کر کوڑا لے کر اس کی پٹائی کر رہا ہے، اور وہ آدمی چیختے چیختے کرے، او اللہ کے بندے، او فرشتے، میں تو نمازیں پڑھتا تھا، میں تو تلاوتیں کرتا تھا، کیا میں عمرے، کیا میں حج نہیں کرتا تھا، کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا، مجھے کیوں پیٹ رہا ہے؟ اس فرشتے نے کہا بالکل، تو نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، عمرے بھی کرتا تھا، لیکن خلوت میں اللہ کا باغی تھا۔ تیری خلوت تیری جلوت کی طرح نہیں تھی، تو لوگوں کے سامنے تو بزرگ بنا ہوا تھا، لوگوں کے سامنے تو اللہ والا بنا تھا، لیکن کمرے میں جاتا تھا تو ہمیں پتہ ہے کہ تو کیا کرتا تھا۔ تیرے وہ دکھاوے کے اعمال تھے، منافقت کے اعمال تھے، اللہ کو وہ اعمال قابل قبول نہیں، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اپنی جلوتوں کے مطابق خلوتیں کر لیں۔ جیسے یہ تمہیں بزرگ سمجھتے ہیں، ان کے معیار پر پورے اترو، اور جب ان کے معیار پر پورے اترو گے تو پھر کیا 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 ملے گا اللہ کے ہاں۔ یزید بن ہارون رحمہ اللہ بہت بڑے ایک واعظ تھے، خطیب تھے۔ یہ واقعہ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے۔ یزید بن ہارون جب فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا قبر میں فرشتے آئے اور مجھے کہا من ربو کا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ساری زندگی جس رب کی طرف میں بلاتا رہا، ساری زندگی جس رب کی دعوت دیتا رہا، مجھ سے پوچھو کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، ساری زندگی اسی رب کی تو میں دعوت دیتا رہا۔ فرشتے نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جان دو جان دو، یہ اپنا بندہ جان دو۔ تو اگر اعمال تمہارے شریعت کے مطابق ہے، اعمال تمہارے جل اور خلوت برابر ہے، اللہ تمہاری بخشش ایسا کرے۔